کل امرئ ما نوى فدخل فی الایمان والوضوء والصلاة والزکاة والحج والصوم والاحکام قال اللہ تعالی قل کل یعمل علی شاکلۃ علی نیتہ نفقۃ رجل علی اہلہ یحتسبها صدقۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکن جہاد و نیت بی قال عبد اللہ بن مسلم قال اخبرنا مالک بن یحیی بن سعید محمد ابراہیم ان علقمہ بن وقاص عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وسلم قال الاعمال بالنیت ولکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيب امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ان حجاج بن حال قال حدثنا شعبہ قال اخبرنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل الى على اهله يحتسبها فهي له صدقة به قال حكم نافع قال اخبرنا شعيب بن زهري قال عمرو بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه اخبر ان وسلم قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله اجرت عليها حتى ما تجد في فم امرأتك او كما قال عليه الصلوۃ والسلام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان مکمل کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ دو اہم باتیں بتائی ہیں کہ جتنے بھی اعمال گزرے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان کی قبولیت کا مدار دو چیزوں پر ہے۔ ایک نیت پر ہے کہ نیت تقرب الی اللہ کی نیت ہو، رضا الہی کی نیت ہو۔ تقرب الی اللہ، نیت کے معنی تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے اس کام کو کیا جائے، رضا الہی کے لیے کیا جائے، نیت کی جائے، نیت کر کے کام کرے۔ والحسبہ، اور دوسرا طلب ثواب، رجائے انعام، اللہ سے انعام کی توقع رکھے کہ مجھے اس پر انعام ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں بنیاد ہیں تمام اعمال کی قبولیت کی، کہ انسان جو ہے اس میں ایک تو اللہ کے قرب کی نیت اس عمل کے لیے، اور دوسرا ثواب کے لیے، اللہ اس پر مجھے اجر عطا فرمائیں گے، انعام عطا فرمائیں گے۔ تو نیت والحسبت، نیت اور حسبہ میں یہ فرق ہے۔ نیت بیج ہے، حسبہ اس کے نکلنے والا پودا ہے، کیونکہ نیت اچھی ہوگی تو اجر و ثواب ملے گا، اگر نیت ہی صحیح نہیں ہے کوئی اجر و ثواب نہیں، چاہے عمل کتنا اونچا ہو۔ اس لیے نیت بمنزل بیج کی ہے حسبہ کے لیے، کہ اگر نیت تقرب اللہ کی کرے گا، ان اللہ راجعون۔ ہے باہر کوئی؟ اس پر اللہ سے انعام کی امید رکھے گا، ثواب طلب کرے گا تو اس کا نتیجہ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اب امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب یہ ہے تو ہر چیز میں ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، جہاں تک ایمان جب لائے تب بھی یہی ہو۔ اس لیے حضرت گنگوئی فرماتے تھے، امام بخاری ثواب کی بات کر رہے ہیں کہ ثواب تب ملے گا ان اعمال کا، وضو کرو اور اس میں نیت ہو، طلب ثواب ہو تو ثواب ملے گا، ورنہ اگر بغیر نیت کے وضو کرے تو نماز پڑھ سکتے، اس وضو سے بھی نماز ہو جائے گی۔ جو وسائط ہیں، کسی بھی عبادت کا جو واسطہ ہے، اس میں نیت کرنے سے اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی وضو میں اب اجر ملے گا آپ کو، اگر وضو کی نیت ہی نہیں ہے، ایسی وضو کر لیا، جب باہر گیا تو بارش ہو گئی، اس میں نہا لیا تو وضو ہو گیا، لیکن اس پر ثواب نہیں ہے۔ ثواب کے لیے نیت بنیاد ہے اور حسبہ بنیاد ہے یہ۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو یہاں باندھا ہے، اور اس میں مرجئہ پر بھی رد کیا ہے جو کہتے ہیں بس زبانی کلامی کافی ہے۔ تمام وہ فرقے جو کہتے ہیں زبانی کلامی کافی ہے، کام بس کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، دل میں کچھ ہو نہ ہو، ان پر رد کیا کہ نہیں، دل کے اندر بھی ہونا ضروری ہے، تصدیق قلبی ضروری ہے۔ جب تک تصدیق قلبی نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق قلبی کا یہاں بیان کر دیا، گویا کہ دو چیزیں پہلے بیان کر دی، قول لسانی اور عمل بالارکان، کیونکہ ایمان میں تین چیزیں، سب سے پہلے دل سے تصدیق کرے، پھر زبان سے اقرار کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تیسرا اعمال کرے، نماز روزہ پڑھے۔ تو نماز روزے کا بیان پوری کتاب الایمان میں کیا ہے، اور قول لسانی کا بیان بھی کیا ہے، تو تصدیق قلبی کو آخر میں بیان کیا ہے۔ نیت، یعنی ایمان میں نیت، یعنی تصدیق قلبی بھی چاہیے،
تیسرا جز۔ تو 3 بڑے مقاصد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس باب میں۔ تو پہلا مقصد کہ ان تمام اعمال کی قبولیت 2 چیزوں پر ہے، نیت اور حسبہ، ان پر، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ان لوگوں پر رد کیا جو کہتے ہیں زبانی کلامی ٹھیک ہے، اور زبان سے کہہ دیا کافی، دل میں کوئی چیز ہو یا نہ ہو۔ یہ امام بخاری کہتے ہیں نہیں، نیت تو ہوتی دل سے۔ اور تیسرا امام بخاری نے تصدیق قلبی کا یہاں بیان کیا ہے، ایمان میں تصدیق قلبی بھی چاہیے، عمل کرتا رہے اور قول لسانی۔ وہ تو منافقین بھی کرتے تھے، منافقین اعمال بھی کرتے تھے، اور آج بھی باطل فرقوں والے جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کیا معتبر نہیں، کیونکہ تصدیق قلبی صحیح نہیں ان کا، اصل یہ توحید نہیں ہے، رسالت پر صحیح ایمان نہیں ہے، مرزائی ہے، کہتے ہیں جی ہم تو سب کچھ مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسا ایمان نہیں ہے ان کا، ایسا ہونا چاہیے، ختم نبوت کے قائل نہیں ہے وہ، لہذا اس طرح حدیث کے منکر ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن حدیث شریف کو نہیں مانتے، جیسے غامدی وغیرہ ہے، تو ان کا وہ ایمانیات معتبر نہیں ہے اصل۔ تو ایمان تصدیق قلبی جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، صرف قول لسانی اور اعمال کافی نہیں ہے، تصدیق قلبی ضروری ہے ان کے لیے۔ تو فرما رہے ہیں کہ باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ، اعمال کا جو ثواب ہے نا، ثواب الاعمال یہ نکلے گا نیت اور حسبہ سے ہوگا۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہ ملتا ہے جس کی نیت کرتا ہے۔ فَدَخَلَ فِي الْایمان، تو اس میں ایمان بھی شامل ہو گیا، والوضوء والصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والاحکام، سب شامل ہو گئے، کیونکہ ان سب میں ثواب ملتا ہے جب آپ نیت کریں۔ وضو میں نیت کرو گے ثواب، غسل میں نیت کرو گے ثواب ملے گا غسل کا، اگر ویسے پانی بہا لو گے غسل تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا، اس لیے ہر غسل پر نیت کرنی چاہیے۔ میں نہا کر آتا ہوں نیت کرتا ہوں یہ بخاری شریف کے لیے غسل کر رہے ہیں، سبق کے لیے، حدیث کی سبق کے لیے غسل ہے، جمعے کے لیے غسل ہے، نماز کے لیے غسل ہے، اس طرح نیت کرے۔ ولیمہ کھانے کے لیے غسل ہے، ولیمہ کھانا بھی سنت ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہر چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ قال اللہ تعالیٰ قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر آدمی اپنے شاکلہ پر عمل کرتا ہے، یعنی علی نیتہ، ہر آدمی کا عمل جو ہوتا ہے وہ اس کی نیت پر ہے، جیسے نیت ہوگی ویسے عمل کا نتیجہ نکلے گا۔ لہذا فرما رہے ہیں نفقۃ الرجال علی یحتسب صدقۃ، آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، یحتسبھا، وہاں بھی اگر وہ نیت کر لیتا ہے اور ثواب کی، صدقۃ تو صدقے کا ثواب ملتا ہے، گھر میں خرچ ہو، اندازہ کرو گھر میں خرچ ہو رہا ہے۔ قال ولیکن جہاد و نیت، میں جہاد کرو اور نیت رکھو، جہاد کی نیت رکھو یا ہجرت کی نیت رکھو۔ اب یہ وہ روایت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسلم قال الاعمال بالنیت، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یا نیت مفرد آیا ہے، الاعمال بالنیت، اس سے معلوم ہے کہ ایک نیت میں کئی اعمال کر سکتے ہو تم، نیت ایک ہے، اعمال کئی اعمال کر سکتے ہو، ایک نیت ہے، اب نیت کر رہے ہیں اور 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ نے نماز صلاۃ حج کی نیت بھی کر لی، اس میں آپ نے استخارے کی نیت بھی کر لی، اس میں عشاء کے بعد ہے تو تہجد کی نیت بھی کر لی، اس میں شکرانے کی نیت بھی کر لی، اس میں توبہ، تو 2 رکعت میں سارا کچھ ہو جائے گا۔ وَلِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، جو اللہ رسول کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے شمار ہوگی۔ من كانت هجرته للدنيا يصيبها، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی کہ اس دنیا کو حاصل کرے، ہم امرات يتزوجها، اور یا عورت کے لیے ہوگی کہ اس سے شادی کرے، اس لیے ہجرت کر کے جا رہا ہے، فہجرۃ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی میں شمار کی جائے گی، کیونکہ یہ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا جب ایک آدمی مدینہ میں ہجرت شادی کے لیے کر کے آیا تھا، ام قیس عورت سے شادی کے لیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس نے کہا تھا کہ اگر تو ہجرت کرے گا تو شادی کروں گی تجھ سے. انہوں نے کہا میں ہجرت کر لیتا ہوں. آپ کو پتہ چلا، فرمایا یہ اللہ کے لیے ہجرت نہیں، یہ عورت کے لیے ہجرت کی. جی اگلی روایت ابی مسعود کے وسلم قال اذا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبها، اگر آدمی خرچہ کر اپنے گھر والوں پر یحتسبها اور اس میں بھی ثواب کی نیت کر لیتا ہے، فہی لہ صدقہ، تو صدقے کا ثواب ملے گا. اگلی روایت حضرت سعد بن ابی وقاص کی، یہ ماموں لگتے ہیں وسلم کے، ماموں. سب وقاص رشتے میں ماموں لگتے ہیں، رضائی ماموں ایک طرح کے بنتے ہیں. ان اخبر ان وسلم قال انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ، کہ آپ ہرگز نہیں کوئی خرچہ کرتے جس میں اللہ کی رضا آپ کے سامنے ہو، الا اجرت علیہ، تو جس پر اجر ملے گا. حتیٰ مات فی فم امرأۃ، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ بھی اگر دے گا نا، اور اس میں بھی نیت ہو اللہ خوش ہو جائے، میں اس بندی کو خوش کر رہا ہوں اللہ خوش ہو جائے، اس پر بھی تجھے اجر ملے گا. بندہ سے کیجیے. خالصاً سفلی جذبات ہے یہ، جو اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہا ہے یہ سفلی جذبہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اجر بنا دیا کہ تم بس اس میں اللہ کی رضا کی نیت کر لو. یہ عجیب ہے. اس لیے حضرت شیخ الحدیث فرماتے تھے کہ سب سے پہلے نیت درست کرنا سیکھو. ہر کام میں اللہ کی رضا کی نیت کرو. ہر کام منہ سے کہہ لینا چاہیے میں کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. یہ تو خیر دینی کام ہے، اس میں تو کرنی ہی کرنی. دنیاوی کاموں میں دوست سے ملنے جا رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، کاروبار کرنے جا رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، ہر جگہ یہ نیت کرو بس اللہ کی رضا، اللہ کی رضا. آہستہ آہستہ اس کے استحضار ہوتا جائے گا. پھر کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جس میں ثواب نہیں ہوگا، ہر کام آخرت بن جائے گی. یہ عجیب بات ہے. دیکھو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے تو وہاں پر کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہاں اپنی شہوانی جذبات ہوتے ہیں، محبت کے جذبات ہیں، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں وہاں پر بھی اگر یہ نیت کر لیتا اللہ خوش ہو جائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے اس کے اوپر. اب بندہ سے کرے اللہ خوش ہو جاتے ہیں آسمان پر، بندی بھی خوش ہو گئی اللہ بھی خوش ہو گئے. دیکھو دونوں خوش ہو گئے. آج دراصل یہیں سے خرابی ہے، ہم مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کرتے، خالق کے بیچ میں دخل نہیں، تو مخلوق وفا نہیں کرتی. سب کچھ کر کے بھی پھر بھی وہ لات مارتے ہیں، کہتے یار میں نے اتنا کیا اتنے کیا اور میرے ساتھ یہ کیا. بھائی تو نے مولا کے لیے کرنا تھا تو اجر بھی ملتا، اور مولا ان کے دل میں تمہارے لیے محبت بھی رکھتے، کیونکہ ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں، یقلب کیف یشاء، جیسے چاہتے الٹتے پلٹتے. یہ بہت اہم بات ہے. اس طرح حضرت شیخ ذکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا کام نیت کرنا سیکھ لو. ہر کام میں رضا الہی کی نیت ہو، کوئی کام غیر اللہ کے نہ کرو، تو خوش ہو جائے وہ خوش ہو جائے وہ ویسے ہی خوش ہو جائیں گے. ہمارے شیخ فرماتے تھے ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے، کبھی جہاز میں سوار نہیں ہوا، کسی نے بتایا بھی جہاز میں بڑے مزے ہوتے ہیں، ایسے سفر ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے. اب وہ یہ نیت کر لے میں کھاؤں گا پیوں گا، تو کہتے کیسا بے وقوف ہے. اللہ کی رضا کے لیے جائے بھی اللہ کا گھر دیکھنے جا رہا ہوں، یہ چیزیں تو اس کو مل ہی جائیں گی. اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرے گا، کسی مخلوق کا بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جب خوش ہو جائیں گے تو مخلوق تو خوش ہوگی. یہ بہت اہم بات ہے. لہٰذا اس کو اپنی زندگی میں اسی مشق کرو. کوئی کام کرنے پہلے سوچو میں کیوں کر رہا ہوں، اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے. تو دنیا کا ہر کام شامل ہے اس میں. باب قول وسلم الدین والنصیحۃ للہ ورسولہ وللمسلمین وعامتہم وقول تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کا آخری باب باندھا ہے نصیحت. یاد رکھو تمام امور ایمان جو ہے اس میں اصل نصیحت ہے. نصیحت کہتے ہیں خلوص، آدمی اللہ رسول مخلوق کے ساتھ خالص ہو جائے، دو نمبری زندگی میں نہ ہو اس کے. یہ تمام شعب ایمان کی جان ہے، شعب ایمان کی جان یہ خلوص. اس لیے امام بخاری نے عجیب کام کیا ہے، باب امور الایمان باندھ کر ایک اجمال بیان کیا. ایمان میں بہت سے امور ہیں، پھر 77 والی اور 67 والی حدیث لائے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں.
اب ان کی تفصیل بیان کی پوری، آخر میں آ کر پھر اس اجمال کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ اپنے اندر خلوص پیدا کر لو، بس خلوص۔ اس لیے میں کہتا ہوں 3 چیزیں بنیاد ہیں، اخلاص، خلوص، حیا۔ اخلاص اللہ کے ساتھ، خلوص مخلوق کے ساتھ، حیا اپنی ذاتی زندگی میں گناہوں سے بچنے میں، آدمی کامل ہو جاتا ہے۔ النصیحہ، نصیحہ کہتے ہیں شہد کو جب نکالتے ہیں نا چھتے میں سے، نصاحت العسل کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح نکالنا کہ وہ گوند الگ ہو جائے اور چھتے کا وہ اور شہد الگ ہو جائے۔ تو نصیحت کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل خالص بن کر مخلوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، اور چار طبقوں کی طرف رسول نے فرمایا، اللہ کے ساتھ خلوص، النصیحہ اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کا بن کے رہے، ایمان کے چلے، اور رسول اللہ کے ساتھ آپ کی عزت، عفت، عصمت کے لیے ہر دم تیار رہے، ناموس رسالت کی ہر دم، اور ائمہ کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ ان کو خیر کی باتوں کی ارشاد کرے، ان کے لیے دعا کرے، اگر وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو ان کو نصیحت کرے، اور عامۃ المسلمین ہر مسلمان کا خیال رکھے، اپنے مساوات برتے، ان کو ایسے اپنے برابر سمجھ کر ان کے ساتھ سلوک کرے۔ یہ آج ہی میں صبح یا رات ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں عالم ہوں، میں بڑا کام کر رہا ہوں، میں یہ وہ، میرے دل میں ایسی بڑائی آ گئی۔ جب انسان کے دل میں بڑائی آتی ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ تو کہا کہ میں مغرب کی نماز میں نے پڑھائی تو میں بھول گیا، سورہ فاتحہ ہی بھول گیا، پھر عشاء کی پڑھائی پھر بھول گیا، تو پیچھے والوں نے لقمہ دے کر میں بہت پریشان ہوا کہ یہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی، آج مسلسل دونوں نمازوں میں مجھ سے سورہ فاتحہ پوری نہیں ہوئی، اس میں گڑبڑ ہو گئی۔ کہتا میں سو گیا تو مجھے بطور مجرم کے قاضی کے پاس پیش کیا گیا، اس نے جی جرم کیا ہے، اس نے جی وہ کیا، یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا جرم ہے؟ یہ جرم ہے کہ اس نے کوئی امانت خیانت کی ہے، اس قسم کی کوئی بات۔ تو ایک بڑا قاضی ہے، وہ کہتا ہے جی موت کا فیصلہ ہے۔ تو ایک چھوٹا قاضی ہے، اس نے کہا کہ نہیں یہ موت کا فیصلہ نہ کرو، یہ بڑے ان سے بہت کام بھی ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے کچھ باتیں کی۔ ویسے ان کی سزا یہ ہے کہ یہ جو بھی باہر جائیں اور جس آدمی کو دیکھیں کہ یہ بالکل معمولی آدمی ان کی نظر میں، اس کے ہاتھ کو بوسہ دے لیں بس۔ امام شافعی کہتے ہیں میں اٹھا، میں طبیعت پہ بہت گرانی تھی، تو میں گیا، میں نے دیکھا کہ جو روڑی ہوتی ہے نا، روڑی جہاں گندگی ڈالتے ہیں، کچرا کنڈی، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے اور بالکل مٹی ہے، جس طرح دیوانے سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہی لگ رہا ہے سب سے حقیر تو یہی ہے۔ میں آگے گیا اور بڑی مشکل سے کہتے وہاں گیا، لیکن میں نے اس کو پورا بھی کرنا تھا جو خواب میں دیکھا تھا۔ تو میں آگے گیا اور میں نے اس کا ہاتھ پر بوسہ دینا چاہا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لی۔ اس نے کہا شافعی میں ہی وہ قاضی ہوں جو رات کو تیرے لیے یہ فیصلہ کرایا تھا، تیری تو موت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ صاحب کہتے میں حیران ہو گیا اور عجیب مجھے سمجھ نہ آیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کہ جاؤ واپس جاؤ، کبھی اپنے آپ کو نہ سمجھنا میں کچھ کر رہا ہوں، یہ سب مولا کرا رہا ہے۔ تو یہ خلوص جو ہے تو 4 چیزوں کے ساتھ نصیحت کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نصیحت یعنی خالص ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ 2 نمبری نہیں کرو کہ مخلوق سے بھی توقعات رکھے پھرتے اور مولا سے بھی رکھتے ہو۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اس لیے کہتے دنیا میں مقصود کیا ہے، اس لیے اللہ والے فرماتے دنیا میں ایک ہی چیز مقصود ہے، اللہ کا تعلق مضبوط حاصل کر لو، بھائی یہ مقصد ہے۔ یہاں سے دنیا جاؤ تو ایک خاص تعلق ہو کہ وہاں بھی جانے کا مزہ آ جائے، اور کہیں ہمارا ہے بھائی،
یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، ایسا خلوص۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی دو زمانے کے ساتھ چل رہا ہے، نہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی آدمی اپنا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رسول کے بارے میں کوئی بات کرے اور تم کرتے رہا وہاں پر۔ لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، میں بالکل کوئی گنجائش نہیں اس میں۔ یہ جو کہتے ہیں سب اچھا سب اچھا، یہ سب اچھا کی کہانی نہیں ہے۔ اللہ رسول کا ایسا عاشق ہو، اس میں غیر داخل نہیں، کوئی ان کے ناموس پر اور ان پر کوئی کسی کی بات نہیں، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا، سامنے بھائی آپ دھیان کریں کیا کہہ رہے ہیں آپ، کوئی گھبراہٹ نہیں، ضرورت نہیں۔ یہ اور ائمہ یعنی حکمرانوں کے ساتھ بلا وجہ خروج نہ کرے، بلا وجہ برا بلا نہ کرے، بلا سنی سنائی باتوں پر آج سنی سنائی باتوں پر چل رہے ہیں، اسے بہت احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے دعا کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ حکمرانوں کے لیے بہت دعا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ حکمرانوں کی دعا کرتے ہیں؟ کہا کہ یار ان کے اچھے ہونے سے سب کو فائدہ ہے، اور میرے تیرے اچھے ہونے سے کسی کو اور کو تو فائدہ نہیں ہے۔ حکمران اگر اچھے ہو جائیں تو پورے مملکت کے ہر انسان کو فائدہ پہنچے۔ کہا کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ وہ اچھے ہو جائیں، ان کے اچھے ہونے سے سب کو فائدہ پہنچے گا، اور رعایا کے اچھے ہونے سے ان کو خود رعایا کو تو فائدہ ہے لیکن دوسرے کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس کے اختیارات زیادہ ہیں۔ اور عامت المسلمین ان کے ساتھ جیسے پہلے حدیث گزری ہے، مساوات کا سلوک کریں، عزت احترام کریں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کو نصیحت پر لا کر ختم کیا ہے، جو خلاصہ ہے تمام شعبے ایمان کا۔ یہ امام بخاری کا یعنی یہ سمجھ اور فہم ہے کہ امام بخاری نے امور الایمان سے اٹھایا اور تفصیلات بیان کر کے نصیحت پر لا کر ختم کر دیا۔ تو فرماتے ہیں باب قول وسلم الدین والنصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، یعنی مخلص ہو جاؤ ہر ایک کام میں، دو نمبری زندگی سے نکال دو۔ اللہ معاف فرمائے تو یہ ہے کہ بھائی اپنی شر سے بلا اگلے کے سر پہ پڑ جائے، بس خوش ہو رہے ہیں یار، اگلا جان ان کا کام جانے، یہ حالات ہے۔ جیسے کسی نے علم غیب کے لیے کہا نہیں مجھے علم غیب حاصل ہو جائے، تو حاصل ہو گیا، پتہ چلا گھوڑا مرنے والا ہے، گھوڑا بیچ دیا، ان کا اگلے کا جا کے مرے، میرا تو میرے پاس نہ مرے۔ پھر پتہ چلا گائے مرنے والی فوراً بیچ دی، کہا یار علم غیب کا کتنا فائدہ ہے، دیکھو پتہ گائے بیچ دی۔ پھر پتہ چلا بکری مرنے والی جلدی سے بیچ دی، پھر پتہ چلا مرغی مرنے والی جلدی سے بیچ دی، پھر پتہ چلا خود مرنے والا ہے، اب کیا کرے؟ اب کیا کرے؟ اب کہاں جائے گا بھاگ؟ کیونکہ ایک بلا جو ہے نا، جو چھوٹی بلا آتی ہے وہ بڑی بلا کو روک دیتی ہے، یاد رکھو، چھوٹی بلا آتی ہے بڑی بلا کو روک دیتی ہے۔ اور دنیا میں بھی ہے، مجھے آ کے دوست نے بتایا کہ وہ ٹریفک پولیس والے کہتے ہیں بھائی 500 کا چلان کٹا لو اپنے ٹرالر کا، کیونکہ آگے 3000 کا بڑا افسر لگا رہا ہے، 500 کٹ جاتے ہو، کہتے جی میرا تو پہلے ہی کٹا ہوا ہے جی، ان کا چل جا 2500 روپے بچ جائیں گے، یہ مجھے بتایا، دنیا میں بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا، بھائی چلو چھوٹا نقصان ہو جائے گا تو بڑا نقصان سے بچ جائے گا۔ تو اپنی فکر میں لگے رہنا، اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرنا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں، اپنا الو سیدھا کرنا جس کو کہتے ہیں۔ للہ ولی رسول ائمۃ المسلمین وعامتہم، قول تعالیٰ اذا نصحوا للہ ورسولہ، اللہ قرآن کی آیت لاتے ہیں جب وہ خالص ہو گیا اللہ رسول کے لیے۔ حنا مسدد قال یحییٰ اسماعیل حدثنا قیس بن ابی حازم جریر بن عبداللہ البجلی، یہ جریر بن عبداللہ البجلی یوسف حاضل امہ بہت خوبصورت صحابی تھے، اتنے خوبصورت تھے، کہیں نکل جاتے تو مجمع اکٹھا ہوتا دیکھنے کے لیے، اتنا اللہ نے حسن دیا تھا ان کو، اس امت کے یوسف کا خطاب دیا گیا ہے، اتنے خوبصورت تھے۔ ہاں عمر ایک دفعہ آئے، ان کو دیکھا حیران ہو گئے دیکھ کر، فرمایا جلدی سے جلدی کپڑے پہن لو۔ ہاں عمر باڈی بھی دیکھتے تھے سپاہیوں کی کہ آپ لنگے باندھ لو، اوپر کپڑا اتارو تاکہ کوئی ہڈیاں تو نہیں نکلیں یہاں سے، اگر کانگڑی پہلوان ہے تو اس کو کہا نہیں یہ نہیں جائے گا، یہ بعد میں بہت ایک ترتیب بنا دی تھی انہوں نے۔ یہ جو آج دیکھتے ہیں کہ باڈی دیکھتے ہیں وہ نئی چیز تھوڑی، حضرت عمر کی جاری کرتا ہے ساری، باڈی دیکھتے ہیں، دوڑ کر آتے ہیں، پھر فوج میں یا
سپاہی بھرتی کرتے ہیں. تو جریر بن عبداللہ بہت خوبصورت تھے اور 40 دن پہلے صرف مسلمان ہوئے ہیں. وسلم کی وفات سے 40 دن پہلے چلہ لگایا آپ کے پاس انہوں نے، بس وسلم دنیا چلے گئے. لیکن بہت اکابر صحابہ میں سے. قال بایعت وسلم علی اقام و زکوٰۃ، میں نے بیعت کی رسول اللہ سے نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر. والنصح لکل مسلم، یہ بیعت اس بات پر بھی کی تھی کہ ہر مسلمان کو میں نصیحت کروں. یہ رسول اللہ نے بیعت لی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم سب کو نصیحت کرو. اصل میں خوبصورت تھے اور خوبصورت آدمی کی نصیحت کو سب سنتے ہیں. یہ عجیب ہے. پھر آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ تم نے ہر ایک کو نصیحت کرنی ہے، تو لہٰذا یہ جو بھی ملتا اس کو دیکھو یہ کرو بھائی، یہ دیکھو یہ کرو، دیکھو بھائی یہ آپ سے بیعت لی. اس لیے بیعت کی بہت سی اقسام ہیں. لوگ کہتے ہیں جی بیعت تو ایک ہی تھی مسلمان ہونے کی، وہ بالکل یہ بخاری میں بیعت والنصح لکل مسلم، یہ دیکھو اس بات پر بیعت لی تھی ہر مسلمان کو نصیحت. اس طرح بعض خاص خاص اعمال پر بھی صحابہ سے بیعت لی کہ بات کرو تو یہ کام کرے گا. تو یہاں ان سے یہ بیعت لی تھی کہ ہر مسلمان کو تو نصیحت کرے گا. آگے پھر ان کا واقعہ آ رہا ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن زیاد بن علاقہ قال سمعت بن عبداللہ یوم مات المغیرہ بن شعبہ، جس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، وہ کوفہ کے گورنر تھے. قامہ، مسجد میں اکٹھا کیا سب کو، حضرت جن عبداللہ بجلی سب کو، یہ بھی کوفہ میں تھے. حمید اللہ وثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، کہا علیکم باتقاء اللہ، اے لوگوں تقوی اختیار کرو، کیونکہ میں نے بتایا کوفہ والوں میں بہت شر پایا جاتا ہے. وحدہ لا شریک لہ والوقار والسکینہ، وقار اور سکینہ اختیار کرو، شور شرابہ نہ کرو. گورنر فوت ہو گئے. حتیٰ یاتکم امیر، یہاں تک کہ دوسرا گورنر آ جائے، گڑبڑ شڑبڑ نہیں کرو. انما یاتی الآن، اور وہ بھی آنے والا ہے، ابھی آنے والا ہے. حضرت امیر معاویہ ان کے زمانے کا واقعہ یہ ان کی طرف سے گورنر تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے. وہ وفات پا گئے. اب جب وفات پا گئے تو اس زمانے میں آج والا نظام نہیں تھا، تو اطلاعات جاتے آتے بھی ٹائم لگ جاتا تھا، اور پھر گڑبڑ لوگ چور اچکے اور اس قسم کے کام شروع کر دیتے تھے. حکومت مخالف جو نا وہ مظاہرے شروع کر دیتے تھے. تو سب کو جمع کر کے نصیحت کی، دیکھو. تو لوگوں نے کہا بھی ان کو کیا ضرورت تھی بھائی، سب کو اکٹھا کر کے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو حکومتی کاموں میں نہیں ہوتے، تو اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، صحابی رسول تھے. تو پھر آگے وجہ بیان کرتے ہیں. اور ثم قال استغفروا لامیرکم، کہا اپنے امیر کے لیے اللہ سے معافی طلب کرو، یعنی جو فوت ہو گئے ان کے لیے. فإن كان يحب العفو، وہ بھی معافی پسند کرتے تھے. ثم قال اما بعد، پھر اب بتایا کہ میں کیوں تمہیں جمع کیا ہے، وجہ کیا ہے، کہاں جمع کر کے نصیحت کیوں کر رہا ہوں میں تمہیں. کہا کہ میں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے پاس آیا. قلت بایعک علی الاسلام، میں نے کہا میں اسلام پر آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. فشرط علیہ، تو مجھ پر شرط لگائی، النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کو نصیحت کرو گے. یاد رکھو بایعت والا آدھا، میں نے اس پر بیعت کی. اور رب حاضر مسجد کے رب کی قسم، انی لناصح لکم، میں نصیحت کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی کہ نصیحت کر رہا ہوں کہ دیکھو دوسرے گورنر کے آنے تک گڑبڑ نہیں کرو، کیونکہ جب گڑبڑ ہو جاتی ہے تو بہت نقصانات ہو جاتے ہیں. آنے والا وہ بھی پریشان ہوتا ہے، اور بہت سے جو مسلمانوں کے مصالح کی چیزیں ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. گڑبڑ ہوتا ہے جی، پھر اس میں جو نا وہ املاک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، جگہوں کو آگ لگا دیتے ہیں، تو اس کا نقصان کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے. عام مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے، حکومت کا نقصان بھی ہمارا نقصان ہے. بھئی اسٹریٹ لائٹ لگی، اس کو کوئی توڑ دے گا تو وہ نقصان عوام کا ہے نا. سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں جو رات کو وہاں سے گزرتے ہیں. تو فرمایا کہ ثم استغفر، پھر استغفار کے وہ نزلہ، اور وہاں سے اتر گئے، وہ نزلہ وہاں سے اتر گئے، ممبر سے اتر گئے. تو یہ تو دیکھو نصیحت کی انہوں نے اس موقع پر جو فساد کا وقت تھا. علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، امام بخاری آخر میں لفظ ایسا لاتے ہیں نزلہ سے برات استحلال کی اشارہ کیا ہے کہ یہ باب ختم ہو گیا، یہ کتاب ختم ہو گئی. نزلہ، آگے دوسری کتاب شروع ہو رہی، نزلہ. اور شیخ الحدیث زکریا فرماتے ہیں موت کا ذکر کرتے ہیں آخر میں جو بھی بات لائیں گے، تو اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی وفات کا ذکر ہے.
وہ آخری بات میں اس کا ذکر ہے، وفات کا ذکر ہے اصل یہ، جیسا کتاب الوحی کے اندر وہاں پر بھی ہرقل کی موت اور ان کا ذکر تھا، یہاں پر ان کا ذکر ہے، مغیرہ بن شعبہ کی وفات کا ذکر ہے۔ امام بخاری کی عادت ہے، یہاں سے پھر کتاب العلم امام بخاری نے شروع کیا۔ چلو ماشاءاللہ۔